ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری جوڈیشری جو آئین کی پاسداری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اسی کے لیے صورتکاری کا کام کرتے ہیں. بلوچستان کے ایشوز کے اوپر کوئی بھی نظر کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلوچستان کے اندر یہاں پر واویلا کیا جا رہا ہے کہ سی پی کے ثمرات کو سبوتاج کیا جا رہا ہے ان کے رکوع کی وجہ سے. خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی احمد قل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سینئر ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر وکلا کی تیری کی بات تو کی جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہنا پڑ رہا ہے. اسی وکلا کی تیری کے حوالے سے ہم نے عدلیہ کی آزادی کی بات کی تھی کہ عدلیہ آزاد ہوا, لیکن عدلیہ تو آزاد نہیں ہوا. وہ تیری ایک شخصیت کرتا تھی, اس کی چیف جسٹس کی حیثیت کے باہر ہوا. لیکن میرے خیال میں آج جہاں پر بھی چلے جاتے ہو وہی تحریک نے جس عدلیہ کا یہاں اس نیچ تک پہنچایا تھا یہ اسی تحریک کے میرے خیال میں نے منبدل. چیزیں ایک نہیں ہے. سیاسی پارٹیوں کا کردار دیکھ لیں, ہمارے عدلیہ کا کردار دیکھ لیں, بعض کا کردار دیکھ لیں, یہ سارے سب کے اوپر واضح ہے. اس ملک کی بربادی میں اگر ایک ادارہ جس کو ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں بالکل اس کا واضح کردار ہے, لیکن اس کے لیے ایک کردار اگر کسی نے دیا ہوا ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیاں وہ اپنا کندھا دے کر کے ان کے کندھا استعمال کر کے پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کو استعمال کر کے وہ پارلیمنٹ کے آ کر کے حکومت سازی کرتے ہیں. اسی طرح ہماری جوڈیشری جو آئین کی پاسداری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اسی کے لیے صورتکاری کا کام کرتے ہیں. یہ چیزیں واضح ہیں, یہ کسی سے ڈکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. اور میرے خیال میں اس ملک کی بربادی میں ان تینوں آکرز کا ذمہ دار ہے. اور سب سے زیادہ اہم کردار ہے ہماری سول سوسائٹی کا اور وکلا کا. جو خاموشی ہے یہ بھی اسی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے بعض کے اداروں کے حوالے سے بات ضرور کروں گا. ہماری موجودہ پاکستان بار کونسل جس میں میں خود بھی ممبر ہوں, سپریم کورٹ والی سچویشن کا جو موجودہ صورتحال پہ ہر جگہ پہ ان کی خاموشی اس پر نشان ہے. کیا ہم اسی لیے آپ کو نمائندہ یا مجھے اسی لیے نمائندہ مقرر یا میں کو ٹیمپلیٹ کیا تھا کہ میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس مدعے کو استعمال کر لوں. بات یہاں پر بلوچستان کے ایشوز کے اوپر کوئی بھی نظر کشائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل پرسوں ایس پی آر کا ایک پریس ریلیز تھا, وہ ڈاکٹر مارلن کے اس تحریک کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے فارم جو ہیں اس کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں انڈیا عراق یا وہ غدار ہے. پاکستان بننے سے لے کر کے آج تک پاکستان کے اندر آپ نے, اگر میں بتا دیتا ہوں, آپ نے فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا تھا, آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا کیا. آج آپ لاہور کے اندر آپ کو جناح اس کا اتنا ایک وہ ہے, آپ نے 47 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت میں لے کر کے گیا تھا. میں آج کو یہ بھنڈار میں جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ زیارت چلے جائے. وہ آج کے دن بھی زیارت پہ میرے خیال ہے اگر اس موجودہ صورتحال میں اس نے رات کو اگر اسی طریقے سے گزارا تو 47 میں اس وقت زیارت کے اندر کوئی بھی سہولت نہ ہونے کے باوجود آپ نے وہاں پر زیارت لے کے اجازت ہو گئے. کیا قائد اعظم کے خلاف آپ نے سازش نہیں کی؟ 48 میں آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر منتخب حکومت کو گرایا نہیں. کب سے یہ سازشیں ہو گئی؟ بلوچستان کے اندر یہاں پر واویلا کیا جا رہا ہے کہ سی پی کے ثمرات کو سبوتاج کیا جا رہا ہے ان کے رکوع کی وجہ سے. پھر وہی کہتا ہوں کہ سی پی کے حوالے سے جب سی پی ہیں ان کے ثمرات بلوچستان کے اندر اگر کسی نے 2% بھی کروڑ پہ ثابت کر دیا تو ہم اس سی پی کو ویلکم کہیں گے. ہاں سی پی کی بدولت ہمیں ایک چیز ملا ہے کہ ہر نکڑ پہ ہر کونے پہ ہمیں ایک سی کی چیک پوسٹ ملی ہے, ہمیں ضلالت بھی مل رہی ہے, ہماری عزت ابرو اس کی جو پامالی ہو رہی ہے یہ ہمیں ضرور ملا ہے سی پی کی بدولت. لیکن سی پی کی بدولت ہمیں وہاں پر کوئی اثر گوادر کے اندر اگر تنہا دیا جا رہا ہے, وہاں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں گوادر کے اندر 60,000 آبادی ہے, وہ پورے گوادر جو ہے ہم نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے عمان سے اسے خریدا تھا. تو آپ نے اگر خریدا ہے گوادر تو بلوچ گیٹ کے اندر موجود ہے, آپ نے تو عمان سے خرید کر کے نہیں لیا تھا. وہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق کا اگر حق نہیں دے رہے ہو تو کیا وہ احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے؟ پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ اس سسٹم کے اندر رہ کر کے ہمارے وکلا کے حوالے سے اونچی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. مجھے بتا دیں کہ منظور پشتون وہاں پر
खैबर पख्तूनख्वा में अपना तहरीक चलाते हैं, वो आपको कहता है कि आपका बनाया हुआ कानून और आपका बनाया हुआ आईन के तहत जो मुझे आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक है वो मुझे दे दो। आपसे बलूच वही डिमांड करता है कि आपका बनाया हुआ आईन उसके तहत जो मुझे ज़िंदगी मिली है, उसके जो बुनियादी राइट्स है वो मुझे दे दो। अगर आप उन चीज़ों के बावजूद ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे ख्याल में फिर ये सोच, ये फिक्र अगर आप ये कहते हो कि अगर 1 करोड़ आबादी है बलूचिस्तान की, हम बाय फोर्स या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बाय फोर्स इनको ज़ेर कर लेंगे, ये मेरे ख्याल में अभी आपको ज़हन से निकालना होगा। जितने आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी वाक़यात हो रही हैं, पाकिस्तान बनने से पहले 47 में अगर दुनिया के नक्शे पे देख ले, उस वक्त मेरे मुकाबिल तकरीबन 90 के करीब ममालिक थे। इस वक्त दुनिया के नक्शे पे मेरे ख्याल में 265+ ममालिक है। तो ये भी आपके लिए नविश्ता दवा, चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जितनी पार्लियामेंट के अंदर अभी रिसेंट थी, मुझे दुख इस बात की भी है, मैं इस बात की मजम्मत भी करता हूँ और मुझे अफसोस भी है कि मेरे साथ पाकिस्तान बार कौंसिल की मेंबर होते हुए और लॉ मिनिस्टर होते हुए वो एक बात करता है कि हम जो हैं हम इसी परसेंट की फैमिलीज को 50 लाख रुपए का कानून साजी की तरफ जा रहे हैं उसके घर। मैं इस स्टेट की तरफ से कहूँगा क्या आप उनके मिसिंग पर्सन की फैमिली के सेटलमेंट्स के साथ या उनकी नमक उनके जख्मों के वापसी के मतरादिफ है। आप अपने एक रियासत जगह को इसी तरह मिसिंग कर दे, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार। बात ये नहीं है, आप अगर उस एनालिसिस में नहीं जाओगे कि मिसिंग पर्सन की वजूहत क्या है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने 50 लाख रुपए उसके देने के लिए है, आप एजेंसीज को, आप पाकिस्तान के वाकदारों को ये इख्तियार दे रहे हो कि वो अपना मर्जी के मुताबिक ये सारी चीज़ें करें। यही मौजूदा गवर्नमेंट या इससे पहले गवर्नमेंट जितनी भी बैठे हुए, मुझे बता दो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की एसीआर के हवाले से जो उनके एक मैकेनिज्म था, आपने एएसआई और एमआई की उसकी एसीआर के लगने के लिए उसको मैकेनिज्म दिया था पिछले गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मौजूदा गवर्नमेंट ने आईएसआई को एक इख्तियार दिया कि जाकर के वो अपने तमाम जो लोग हैं उनको एक वीडियो रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कर और वहाँ पर जमहूरियत के दावेदार भी बनते हुए। क्या अगर आपने इसके साथ पैरेलल जो आपके दूसरे इदारे हैं ये उनकी नाकामी के लिए आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, पार्लियामेंट की नाकामी के लिए आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, अगर इनके बावजूद इन चीज़ों के बावजूद हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें चेंज होंगे, चेंज उस वक्त होगा, हमें बात की इज्जत से, बात पार्टी की इज्जत से, बात को इंडिपेंडेंट रोल अदा करना होगा। नाम किसी सियासी पार्टी की कठपुतली है, न कठपुतली बनेंगे और जहाँ पर जो अच्छा करेगा उन हमको अच्छा कहेंगे, उनके अच्छे इक़दामात को अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पर गलत कहेगा गलत करेगा हम उसको निगेट भी करेंगे, नुक्तेचनी भी करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर करेंगे कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की जो बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये तमाम सियासी पार्टियों का ये जिम्मेदार, कोई एक पार्टी की मौजूदा निज़ाम है सबको ठहराता, कोई भी पार्टी पर जिम्मा नहीं। बात यह कि पब्लिक को आप कभी वोट को इज्जत दो के नारे पे कराते हो, कभी किस नारे पे कराते हो और फिर जाकर के उसी के सामने घुटने टेक कर देते हो। आप अपनी मिसाल यहाँ पर अगर जुडिशरी की देख ले, काजी पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस आया था, उसी रेफरेंस के लिए सबसे पहले बलूचिस्तान के वकला और बलूचिस्तान के बाद पार्टी ने एक अपना किरदार अदा करते हुए उसके रेफरेंस के खिलाफ खड़ी हुई। लेकिन मैं आज उस वजह से कहता हूँ उस पंडाल के सामने पूरे पाकिस्तान की मीडिया के सामने काजी पाकिस्तान के रेफरेंस हमने वैसे भी इदारे की वजह से क्या इदारे की इंडिपेंडेंस के लिए कतार करे, लेकिन उनकी जो इस बात उसका जो किरदार है उसमें हम पशेमान भी है और माजरत भी चाहते हैं, माफी भी चाहते हैं कि काजी पाकिस्तान का जो किरदार उसके बाद इसने जो इस इदारे की तबाही के लिए दिया ये किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में आज इसका खमियाजा आने वाले सारे जनरेशन को होती है। सिंपल सी बात यह है कि हम यहाँ पर अगर हम जहाँ पर भी बलात्कार के लिए नहीं लेंगे, चाहे जुडिशरी के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे बात के अंदर हो, यहाँ पर साथियों ने बात की कि गवर्नमेंट के हवाले से, शोहदा के हवाले से आप गवर्नमेंट से सवाल करते हो। मैं यहाँ पर साथियों के सामने बात करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वाली सिचुएशन के तवज्जो से एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई है। उस हाउसिंग स्कीम के अंदर
بلوچستان سے 3 شہدا کی فیملی بھی ہے, 3 شہدا نے اس وقت اپلائی کی تھی. ایک باز محمد شہید, ایک عائشہ عمر شہید اور ایک قاضی بشیر شہید. آپ اندازہ لگا لو کہ کیبنٹ کی جتنے ممبرس تھے یا عہدیدار تھے, اس نے تو یا پرائم لوکیشن پہ یا مین گولی مارٹ پہ اپنے لیے اپنا مختص کروا لیے میٹنگ کے ذریعے. یہ بھی ہوا تھا کہ ایک ہی فیملی کے 52 بھی 53 بھی 54 تک پلاٹ ہوئے, لیکن ان شہدا کی فیملی کو میرا خیال میں پتہ نہیں کس کس کارن میں. آپ یہاں پر دوسروں کے اوپر اگر انگلی اٹھاتے ہو, ہمارے بار کا جو کردار ہے ان کے اوپر بھی بات رکھنا ہوگا, چاہے وہ منیر کر لے, چاہے وہ اسلام آباد کونسل کر لے, چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کر لے. اگر ان چیزوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ہر چیز سیاست سے بالاتر ہو کر کے جب بات کی ریپرزنٹیٹیو بن کر کے ہمیں بات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا, کلیکٹیو مفادات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا, اداروں کے مفاد کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اگر اسی تسلسل کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ایک میرا گروپ ہے اور دوسرا گروپ ہے, تو ان سب چیزوں کی بربادی میں ہم سب کا کردار ہے اور کردار رہے گا, اور تاریخ ہمیشہ ہمیں اس حساب سے یاد رکھے گا. جس طریقے سے آج ہم لوگوں کے اوپر مدعے اٹھا کر کے بات کرتے ہیں, میرے خیال میں کرانے والا جنریشن ہمیں بھی اچھے الفاظ میں اور اچھے اقدار سے یاد نہیں رکھے. اتنا ضرور کہوں گا کہ اس شہدا کی جو خون کی بدولت یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے آپ کی بہتر فیوچر کے لیے قربانی دی ہے, تو اس بہتر فیوچر کے لیے آپ بھی کردار ادا کرنا ہوگا. جہاں پر غلط ہو رہا ہوگا تو اس کے غلط روکنے کے لیے آپ کو وہاں سامنے آ کر کے سوال و جواب کرنا ہوگا. سوال و جواب کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سارے مسائل ہوئے ہیں. سوال ہونا چاہے, موزم معاشرے کے اندر جو سوال کرتا ہے وہ معاشرہ ترقی کر چکا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں تمام موجودین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس کے لیے تو آپ لوگوں نے عزت بخشی. میں ممنون مشکور ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ تھے ممبر پاکستان بار کونسل جو کہہ رہے تھے کہ سی پیک تو